السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں پہاڑوں پر رہنے والے بادشاہ کی بات کریں گے۔ آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہ بادشاہ شاید کوئی انسان ہے۔ نہیں، یہ بادشاہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک پرندہ ہے اور بہت ہی مشہور پرندہ ہے۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز میں اس پرندے کو دیکھا بھی ہوگا اور شاید اصل زندگی میں بھی دیکھا ہو، لیکن یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ پرندہ عقاب ہے۔ یہ ایک بہت تیز اور سمجھدار پرندہ ہوتا ہے۔ عقاب ایک لمبی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کی تقریباً عمر 70 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف 70 سال تک ہی زندہ رہتا ہے، اس کے بعد یہ مر جاتا ہے۔ اور عقاب میں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، بلیک ایگل، گولڈ ایگل، اس کے علاوہ بھی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ریسرچ میں ان دو قسموں کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک عقاب اپنے ہاں قید کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی قید میں 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزار سکتا ہے، اگر اسے آپ اچھا کھانا دیتے ہیں اور اس کی نشو و نما اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اسے وقت پر کھانا دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک امریکن جس کا نیم تھا روبرٹ، اس نے ایک عقاب پالا ہوا تھا۔ اس نے اسے تمام بنیادی خوراک مہیا کی تو وہ اس کے پاس 40 سال تک زندہ رہا۔ اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے آزاد کیا۔ جب آزاد کیا تو وہ اڑنا بھی بھول چکا تھا۔ یہ عقاب کے اوپر ظلم تھا کہ وہ اڑ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ 40 سال تک قید میں رہا۔ اس نے اڑنا سیکھا ہی نہیں، وہ ایک پنجرے میں بند رہا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اڑتے کیسے ہیں، تو وہ اڑنا بھول گیا۔ تو ایسی آزادی اس کی کسی کام کے نہیں تھی، اسے آزاد نہ ہی کرتا تو بہتر تھا، اسے خوراک تو ملتی رہتی تھی۔ تو وہ جیسے آزاد ہوا، اسے اڑنا بھی نہیں آتا تھا، نہ ہی اسے شکار کرنا آتا تھا، تو وہ مر گیا تھا۔ عقاب کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقاب کی مشکل زندگی 10 سال میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ عقاب کی چونچ جو شکار پکڑنے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے، جو اپنی چونچ سے مشکل شکار کو بھی پکڑ سکتا ہے، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی چونچ کا سائز بہت لمبا ہو جاتا ہے اور اپنا شکار نہیں پکڑ سکتا۔ اس کی چونچ نیچے کی طرف مڑ جاتی ہے اور اس کے پر بھی عمر کے ساتھ بہت موٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پر عقاب کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ مر جائے یا پھر زندہ رہنے کے لیے کوشش کرے۔ تو عقاب زندہ رہنے کے لیے ہی کوشش کرتا ہے۔ وہ پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اور اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتا ہے۔ بہت غمگین ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کا انتہائی مشکل ترین دور شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی چونچ کو زور سے پہاڑوں پر مارنے لگتا ہے اور 150 دن تک وہ لگاتار چونچ کو پہاڑوں پر رگڑتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے۔ یہ کتنا تکلیف دہ کام ہوتا ہے۔ 15 دن بعد اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے اور اس دوران وہ اپنے پروں کو بھی اپنے جسم سے الگ کرتا رہتا ہے۔ عقاب کی چونچ ایک کیراٹین پروٹین ہوتی ہے، اس سے بنی ہوتی ہے۔ کیراٹین ایک ایسی پروٹین ہوتی ہے جو انسانوں کے نیلز اور بالوں میں بھی موجود ہوتی ہے، تو یہ عقاب کے بھی بالوں اور چونچ میں بھی موجود ہوتی ہے۔ عقاب کی چونچ اور پر مسلسل بڑھتی ہی رہتی ہے، جیسے انسانوں کے بال کی ساری زندگی بڑھتے ہی رہتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے بال بھی بڑھتے رہتے ہیں، لیکن انسان اپنے بال کاٹتا ہے، اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسانوں نے اپنے ہاتھ سے کاٹنے ہوتے ہیں بال، لیکن عقاب کے پاس کوئی ہاتھ نہیں ہوتے، اس کے پاس صرف ایک چونچ ہی ہوتی ہے اور اس کے پنجے ہوتے ہیں۔ اور عقاب کے پنجے بھی بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ بڑے سے بڑے شکار کو بھی منٹوں میں پکڑ سکتا ہے۔ عقاب اپنی چونچ کو درختوں اور پہاڑوں سے رگڑتا رہتا ہے تاکہ وہ صاف رہے۔ عقاب اپنی چونچ کو صرف اپنے کھانے کے لیے توڑتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے۔ اگر وہ اپنی چونچ کو نہیں توڑے گا تو وہ شکار بھی نہیں کر سکتا اور وہ بھوک سے مر جائے گا۔ عقاب جب اپنے پروں کو توڑتا ہے اور اس پروسیس کو مولڈنگ کہتے ہیں، یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے سائنس کی لینگویج میں جس سے وہ اپنے پروں کو اپنے جسم سے الگ کرتا ہے۔ جب سارے پر اس کے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے دوبارہ پر بننے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی چونچ 150 دن میں ٹوٹتی ہے۔ 150 دن وہ چونچ کو پہاڑوں پہ رگڑتا رہتا ہے، مسلسل رگڑتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ پہلے کم ٹوٹتی ہے پھر اس کے بعد کم، اور اس دوران اس کے منہ سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اس کی چونچ نیچے کی طرف کم بڑھتی ہے، لیکن اوپری چونچ جو ہوتی ہے وہ اس کی زیادہ بڑھتی ہے۔ وہ اس کی نچلی چونچ کو بالکل ہی ڈھانپ دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر سکتا اور اس کے لیے منہ کھولنا بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جیسے ہی عقاب کی عمر 10 سال کو پہنچتی ہے، اس کی چونچ کا سائز بہت ہی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے،
اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے ایک شکار کو پکڑنا۔ وہ اپنی چونچ کو اس لیے توڑتا ہے تاکہ وہ شکار پکڑ سکے، اور اس پروسیس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ بالوں کے گرنے کے پروسیس اور چونچ کو توڑنے کا پروسیس 5 منتھ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو عقاب ہوتا ہے وہ ری برتھ، دوبارہ پیدا ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ری برتھ آف ایگل بھی کہتے ہیں، کہ عقاب کا دوبارہ جنم لینا۔ اور اس کے بعد عقاب کی زندگی کے 30 سال مزید بڑھ جاتے ہیں، وہ 30 سال اور زندہ رہ سکتا ہے۔ عقاب کو پہاڑوں کا شاہین بھی کہا جاتا ہے۔ شاہین پہاڑوں کے علاوہ کہیں بھی بسیرا نہیں کرتا، یہ ہمیشہ آسمانوں کی بلندیوں پہ رہتا ہے اور آسمان سے بہت ہی کم نیچے آتا ہے۔ یہ سارا وقت آسمانوں کی بلندیوں پہ رہتا ہے اور زمین پر صرف شکار کرنے آتا ہے۔ شاہین اتنی بلندی پر اڑتے ہیں اور بہت کم نظر آتے ہیں۔ ان کے زیادہ تر جو رنگ ہوتے ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں، ان کا پورا جسم بلیک ہوتا ہے اور صرف ان کا دھڑ سر وہ وائٹ ہوتا ہے۔ اور عقاب کی آنکھوں کے کلر بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن زیادہ عقاب کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ براؤن کلر کی ہوتی ہیں یا شہد رنگ کی چمکیلی، جو دور سے ہی نظر آتی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی آنکھوں کو گھماتا رہتا ہے تاکہ اسے شکار نظر آ جائے۔ اگر یہ آسمان کی گہرائیوں میں بھی ہے، اس کی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی تیز کہ جب زمین پر کوئی بھی اگر شکار چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بھی لومڑی ہے، چیتا ہے، بہت سی دوری پر یہ اسے دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے اردو کے پوئٹ علامہ اقبال نے برصغیر کے دور میں جب وہ آزادی کے لیے جنگ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی شاعری میں شاہین کا بہت ذکر کیا۔ انہوں نے شاہین کا ذکر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کیا، نہ کہ اس لیے کہ وہ شاہین کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہیں کہ شاہین ایک پرندہ ہے اور وہ ان کے لیے پسندیدہ ہے، وہ اپنی شاعری میں ذکر اس کا کرنے لگے۔ نہیں، انہوں نے شاہین کا ذکر صرف اس کی پاورفل خصوصیات کی وجہ سے کیا۔ شاہین کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ کسی دوسرے پرندوں میں نہیں ہیں۔ شاہین دوسرے پرندوں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ یہ مردار نہیں کھاتا، یہ اپنا شکار خود کرتا ہے، نہ ہی دوسروں سے شکار چھین کر کھاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیروں کے گروپ میں مادہ شکار کرتی ہے، وہ چھپ کے بیٹھتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے اور شکار کرتی ہے۔ وہ سارا پلان جو ہے وہ مادہ کرتی ہے۔ شیروں کے گروپ میں 4-5 شیرنیاں ہوتی ہیں، وہ چھپ کے بیٹھتی ہیں اور شکار کرتی ہیں۔ ساری جو ہے شکار کی پلاننگ، بھاگنا دوڑنا، محنت ساری شیرنیاں کرتی ہیں، لیکن اینڈ پہ کیا؟ شیر کھاتا ہے۔ شیروں میں یہ ہوتا ہے کہ شیرنیاں شکار کرتی ہیں، وہ بیچاری شکار کرتی رہتی ہیں، شیر آتا ہے، سب سے پہلے شکار وہ کھاتا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد جو شکار بچتا ہے وہ باقیوں کو دیتا ہے، پھر وہ شیرنیاں کھاتی ہیں۔ شیرنیوں کے کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ جنگلی جانور کھا لیتے ہیں۔ لیکن شاہین اس معاملے میں بالکل مختلف ہے۔ وہ کسی کا بچا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ خود اپنا آپ کرتا ہے، وہ خود محنت کرتا ہے۔ یہ صرف اپنا شکار کھاتا ہے جو یہ کرتا ہے۔ یہ اپنی طاقت پر یقین رکھتا ہے، یہ دوسروں کا طاقت سے چھینا ہوا شکار نہیں کھاتا، نہ ہی یہ دوسروں کی طاقت استعمال کرتا ہے، اسے اپنی طاقت پر یقین ہوتا ہے۔ اسی خصوصیات کی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک تیز رفتار پرندہ ہے۔ زیادہ تر ہسٹری میں، ریکارڈ میں بلیڈ ایگل کا عقابوں میں سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ ایک تیز رفتار پرندہ ہے۔ بلیڈ ایگل کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت قسم کا ایگل ہوتا ہے، دوسرے ایگل سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں وہ تھوڑے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سنہری رنگ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈارک براؤن ہوتا ہے۔ اس کا کلر زیادہ تر ڈارک ہوتا ہے اور اس کی جو چونچ ہوتی ہے یہ بھی کم ہی عرصے میں بڑھتی ہے، لیکن اس کا پورا جسم جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورت شیپ میں ہوتا ہے اور ایک ہی کلر کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہیں اور باقی جسم جو ہے وہ اور کلر کا، نہیں، اس کے سر بھی اسی کلر کا ہوتا ہے اور اس کا باقی جسم بھی اور کلر کا۔ لیکن عقاب کے زیادہ تر جو چمبے ہوتے ہیں
اس کے اوپر تھوڑے سے سفید بال ہوتے ہیں۔ یہ تمام عقاب میں جو ہے یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے چنبوں کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ سفید قسم کے ہی بال ہوتے ہیں، اور ان کے چنبے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، اس لیے تو اس کو بلیڈ ایگل کہتے ہیں، چنبوں کی طاقت والا عقاب۔ یہ اپنے پنجے سے، چنبوں سے اتنی طاقت کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑتا ہے کہ وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا، اور اس کی اڑنے کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، یہ چیتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم نے ایک طرف بلیڈ ایگل کو اڑایا اور ایک طرف چیتے کو بھگایا، چیتا کہیں پیچھے رہ جائے گا اور بلیڈ ایگل بہت آگے نکل جائے گا۔ اس کی رفتار سے جو ہے وہ چیتا کمپیئر نہیں کر سکتا۔ چیتے کے جو ہے ریکارڈ کے مطابق وہ 70 کلومیٹر پر آور تک وہ سپیڈ ہے اس کی، وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ سکتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں بلیڈ ایگل کے رفتار کی طرف۔ اس کی 350 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے یہ اڑتا ہے۔ اب خود سوچیں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ اڑتا ہے۔ اس کی رفتار اور چیتے کی رفتار کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور اس کی سپیڈ کا مقابلہ تو ٹائیگر بھی نہیں کر سکتا، اور عقاب بہت طاقتور پرندہ ہے۔ یہ 70 سے بھی زیادہ رفتار سے دوڑتا ہے، 350 کلومیٹر پر آور۔ لیکن یہ پرندہ جو ہے صرف رفتار کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، یہ پرندوں میں مشہور ہے کہ یہ زیادہ وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ 70 kg سے بھی زیادہ وزن جو ہے یہ عقاب اٹھا سکتا ہے۔ اس کی جسامت سے لگتا نہیں کہ یہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عقاب نے جنگل میں ایک پوری ہرن کو اٹھا لیا تھا۔ اب آپ سوچیں گے نہیں، ہرن کو نہیں اٹھا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہرن کا ویٹ عقاب کے ویٹ سے بہت زیادہ ہے، لیکن ایسا ممکن ہے۔ اس نے اٹھا لیا، اس نے ہرن کو اٹھایا اور اپنے چنبوں میں دبوچا اور بہت بلندی پر لے گیا اور اپنے پہاڑوں پر لے گیا اور اسے کھایا۔ عقاب شکار کی گردن پر حملہ کرتا ہے۔ یہ عقاب کا ایک رول ہے، کہہ سکتے ہیں اس کا ایک قانون ہے۔ یہ جسم کے دوسرے حصوں پر حملہ نہیں کرتا۔ اس کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جینز میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کے گردن پہ دوسرے حصے پہ حملہ کرے اور اسے تڑپا کے مارے۔ یہ شکار کی گردن پر حملہ کرتا ہے اور گردن کو دبوچتا ہے اور زور دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ اسے تڑپنے نہیں دیتا، اسے جلدی مار دیتا ہے اور جلد ہی کھا لیتا ہے۔ عقاب سے کوئی بھی اس کا شکار نہیں چھین سکتا۔ عقاب سے اس لیے شکار نہیں چھین سکتے کیونکہ یہ ایک طاقتور جانور ہے، اور نہ یہ زمین پر کھاتا ہے۔ یہ زمین پر آپ نے کبھی بھی کسی عقاب کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ زمین پہ کھا رہا ہے، بہت کم کھاتے ہیں۔ اگر وہ کھا بھی رہے ہیں تو وہ بہت ایک چھوٹا سا شکار ہے۔ جیسے ایک عقاب آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی مچھلی تیر رہی ہے، تو وہ آتا ہے، اڑتا ہوا آتا ہے، دور سے آتا ہے اور پھر اسے وہ کھا لیتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عقاب آتا ہے اچانک سے حملہ کرتا ہے، وہ پہلے پلان کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے۔ بالکل شیروں کے شکار میں اور عقاب کے شکار میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ شیر جو ہیں وہ مل جل کے کھاتے ہیں، مل جل کے شکار کرتی ہیں، 4-5 شیرنیاں ملتی ہیں اور شکار کرتی ہیں، لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا۔ عقاب صرف ایک ہی ہوتا ہے اور وہ ایک ہی شکار کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 4-5 عقاب ہیں اور وہ شکار کر رہے ہیں، نہیں، ایک ہی عقاب آتا ہے اور وہ ایک ہی شکار کرتا ہے، اور وہ پری پلان ہوتا ہے۔ وہ بہت بلندی سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور پھر تیزی کے ساتھ آتا ہے اور اسے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ کچھ بہت ہی شاطر ہوتے ہیں پرندے، یا کہہ سکتے ہیں کوئی پانی کے جانور، وہ چھپ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی عقاب اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کب باہر آئیں گے اور وہ کب ان کو لے کے اڑ جائے گا۔ عقاب سے کوئی بھی شکار نہیں چھین سکتا، وہ اسی وجہ سے کہ وہ ایک سمجھدار پرندہ ہے۔ یہ اپنے سے بڑے جانوروں کے ساتھ بھی لڑ جاتا ہے۔ عقاب کا گھونسلہ پہاڑوں پر ہے، یہ زمین پر نہیں رہتا، یہ چند لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور انتہائی پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے۔ یہ چھوٹے پہاڑوں پہ بھی نہیں رہتا، یہ اس پہاڑ پر رہتا ہے جو سب سے بلند ہوتا ہے پہاڑوں میں۔ اس کی چوٹی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور وہاں پر رہتا ہے۔ یہ اپنے
بچوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے رول بتاتا ہے، اور ان کی زندگی کے اصول بہت ہی مختلف ہوتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر کٹ ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے جانوروں کی طرح نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو کہ آپ نے دوسروں کا شکار کھا لینا ہے، محنت نہیں کرنی، نہیں۔ شاہین وہ واحد پرندہ ہے جس کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ غیرت کی زندگی گزارنا شاہین کا کہہ سکتے ہیں کہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کا ذکر کیا۔ وہ اپنی شاعری میں کسی اور کا بھی ذکر کر سکتا تھا، لیکن اس نے شاہین کا ہی ذکر کیوں کیا؟ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کا اس لیے ذکر کیا کہ وہ ایک غیرت مند پرندہ ہے۔ غیرت کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں ہوتا، پرندوں سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سے پرندے ایسے ہوتے ہیں جو غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے یہ عقاب ہو گیا۔ یہ کسی کا بچا ہوا کھانا نہیں کھاتا، یہ اپنا شکار کرتا رہتا ہے، چاہے اس سے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، اور یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ عقاب کو اپنی دوبارہ ایک طرح سے زندگی دوبارہ ریبرتھ ہوتی ہے اس کی۔ 10 سال کی عمر میں ہی اس کی چونچ بڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے اتنے تکلیف دہ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے اپنی چونچ کو توڑنا پڑتا ہے۔ کیا انسانوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا اپنے جسم سے اپنے کسی حصے کو الگ کرنا؟ انسان جب اپنے بال کٹوانے کے لیے جاتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے لمبے بال ہوں تو اسے دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بال کیوں کٹوا رہا ہوں، کٹوا رہی ہوں، دکھ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کیا عقاب کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے جسم سے اپنے بالوں کو اکھاڑنا؟ اس پروسیس کو سائنس میں مولٹنگ کہتے ہیں۔ مولٹنگ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم اپنی پرانی جو ہماری جسم پر سکن ہوتی ہے، بال ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ہم اسے اتارتے ہیں۔ جیسے سانپوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، جب اس کے یہ ریپٹائلز ہوتے ہیں، ایمفیبینز ہوتے ہیں، پانی میں بھی رہتے ہیں، خشکی پر بھی رہتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی جلد موٹی ہونے لگ جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور اپنی کیچلی کو اتار دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پہ آپ لوگوں کو کوئی سانپ جیسا چھلکا سا ملتا ہے، پہلے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ یہ کوئی سانپ تو نہیں ہے، لیکن وہ سانپ نہیں ہوتا، وہ اس نے اپنی کیچلی اتاری ہوئی ہوتی ہے کیونکہ وہ موٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے جانور ہیں جو اپنی کیچلی اتارتے رہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ زندگی گزار سکیں، لیکن کیچلی اتارنا کوئی اتنا مشکل پروسیس نہیں ہوتا سانپوں کے لیے، لیکن عقاب کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت مشکل فیس کرتا ہے، اسٹرگلز کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے اصولوں پر ہی چلاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جانوروں میں ایک اور بھی ہے جانور جو اصول پرست ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بھیڑیا۔ بھیڑیا اور عقاب میں ہے ملتا جلتا ہے۔ عقاب بھی اپنا شکار خود کرتا ہے اور بھیڑیا بھی اپنا شکار خود کرتا ہے۔ عقاب بھی اپنے خاندان کے لیے شکار کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اور بھیڑیا بھی اپنے بچوں کے لیے شکار کرتا ہے۔ بھیڑیا بھی ایک غیرت مند جانور ہوتا ہے، یہ کسی کا مردار نہیں کھاتا، یہ اپنا شکار خود کرتا ہے۔ اور بھیڑیا اپنے سے ریلیٹڈ رشتوں کا، اپنے فیملی کا بہت دھیان رکھتا ہے۔ بھیڑیا اگر کہیں جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر رہے ہیں، تو وہ سب سے پہلے بوڑھے بھیڑیا کو آگے رکھیں گے، اس کے بعد نوجوان رہیں گے بھیڑیے، اس کے بعد مادہ، اور لاسٹ پہ الفا بھیڑیا رہتا ہے۔ وہ سب کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی شکاری تو نہیں آ رہا، وہ اپنے جھنڈ کا ذمہ دار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، وہ سب کو بچاتا ہے۔ تو عقاب بھی اسی طرح اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، کسی کے آگے نہیں جھکتا، اپنی زندگی گزارنے کے لیے تمام کی تمام مشکلات خود دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیتیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو عقاب اس کے بعد اپنی دوبارہ زندگی گزارتا ہے۔ 5 منتھ کی اس پروسیس کے بعد جب اس کی دوبارہ پیدائش ہوتی ہے، ریبرتھ ہوتی ہے، ریبرتھ کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوبارہ انڈے میں سے نکلا ہے، نہیں، ریبرتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پریویس جو اس کی باڈی پارٹس تھے، جیسے چونچ ہو گئی، بال ہو گئے، اس نے اس کو اکھاڑ پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد اس کی دوبارہ ریبرتھ ہوئی،
وہ دوبارہ اگلے 30 سال تک ایک خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے جیسے اس نے پہلے کی۔ اس کے بعد دوبارہ یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کی چونچ بڑھ جاتی ہے، وہ دوبارہ وہی تکلیف دہ عمل دہراتا رہتا ہے جو اس نے پہلے دہرایا تھا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی عقاب کے بارے میں، بلیک ایگل کے بارے میں؟ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ کیجیے۔